الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور پیر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آج اس دور کے اندر جی یہ تو بات پکی ہے، یہودیوں یا عیسائیوں، ہندوؤں یا سکھوں، ان کے جتنے بھی مرزائی بھی ہیں نا جی، ان کے جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، مال بٹورو، مال کھاؤ، بس۔ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سراسر انسانیت کے ہی خلاف ہے۔ اب مذہب دین تو وہ کیا جانیں گے، عیسائی کیا جانے، سکھ کیا جانے، ہندو کیا جانے، وہ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن باوجود اس کے وہ لوگ اس مذموم حرکت کو مستقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مذموم صفت کو بیان فرمایا، اور وہ اپنے آپ کو اب یہ جو ہے نا جی، نہ سمجھیے گا کہ یہ 1400 سال پہلے کے یہودی اور عیسائیوں کے جو بڑے تھے، ان کے علماء اور پیر تھے، یہ ان کا حال ہے۔ آج بھی وہ کردار، میں نے ایک تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے نا جی، فرعون 1400 سال پہلے آیا تھا، 2000 سال پہلے آیا تھا، 4000 سال پہلے نمرود آیا تھا، ہاں جی، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندو، نمرود آج بھی زندہ ہے، فرعون آج بھی زندہ ہے، شداد، حامان، یہ سارے کردار آج زندہ ہیں، یزید آج بھی زندہ ہے، بلکہ آج کا نمرود اس دور کے نمرود سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے، ہاں جی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے 70,000 حمل گروائے، 70,000 بچے کو مارا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ایمان سے بتائیے گا، فلسطین میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، بوسنیا میں دیکھ لو، چچنیا میں دیکھ لو، آپ ہندوستان میں دیکھ لو، روہنگیا میں دیکھ لو، جدھر دیکھو کون قتل ہو رہا ہے؟ مسلمان، اور کتنے لاکھوں کی تعداد میں۔ اس نے تو 1 لاکھ مار کے ختم کر دیا اپنا مشن، لیکن آج مشن ان کا آج تک جاری ہے۔ تو میں اس دور کے نمرود کو زیادہ شفاق کہوں کہ آج کے دور کے نمرود کو زیادہ شفاق کہوں۔ فرعون نے بادشاہت کی خاطر اللہ کا انکار کر دیا۔ آج ایمان سے بتائیں، جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی؟ آج کا فرعون زیادہ سخت ہے یا اس دور کا فرعون زیادہ سخت؟ آج کا نمرود زیادہ خطرناک ہے یا اس دور کا خطرناک تھا؟ 60 لاکھ بندوں کا قاتل ہٹلر، 100 ارب انسانیت کا قاتل اسٹالن۔ حضرت وہ لوگ جو انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنا کر، بستر بنا کر روزانہ جن کے اوپر سوتے تھے، وہ یہ زیادہ خطرناک ہیں یا وہ پرانے لوگ زیادہ خطرناک؟ اب آپ نے یہ جو صفات اللہ نے ان کی بیان کی ہیں، جو ان کے اندر تھیں، آج آپ دیکھتے جائیے گا جس کے اندر یہ چیز ہے وہ آج کا فرعون ہے، وہ آج کا نمرود ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی صفت، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے بلند اور برتر سمجھتے تھے، تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ آج کا بندہ جب بیان کرتا ہے اس کے لیے الگ دین ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے ان کے لیے الگ دین ہے، جن کے لیے بیان کیا گیا ان کے لیے الگ دین ہے، اپنے لیے، ہاں جی، وہ پنجابی دی ایک مثال ہے، چوراں دا مال تے ڈانگاں دے گز، دوسرے تے آ جائے تو ڈنڈے کھڑے کر دیو، اپنے دی باری آ جائے تو ڈنڈے لمحے پا دیو، ہاں جی۔ اچھا جی، وہ لوگوں سے مال لینے میں بہت حریص، لوگوں کو ناجائز طور پر مال حاصل کرنے کے لیے ان کے کئی طریقے۔ نمبر 1، رشوت لے کر شرعی احکام میں تخفیف کر دیتے۔ اگر تورات میں رجم یا کوڑوں کی سزا ہو تو وہ صرف جرمانہ عائد کر کے چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ رجم کہتے پتھر سے مار دینا، سنسار کرنا،
ہاں جی، اگر رجم یا کوڑوں کی سزا ہوتی تو وہ کیا کہتے تھے؟ تھوڑا جا نوٹ شوٹ لاؤ، سزا معاف ہے. یعنی آج آپ اندازہ کریں، منہ سے بول کے لوگ پیسے لے کر کے قوانین کو بدل دیتے ہیں. اور میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں، یہ جو قانون ہے جی، قانون یہ مکڑی کا جال ہے. قانون آج تو بالکل مکڑی کا جال ہے. اس مکڑی کے جالے میں صرف مچھر مکھیاں پھنستے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ اس کو پھاڑ کے وہ نکل جاتے ہیں. اگر پیسہ ہے نا آپ کے پاس، قبلہ رات کو 12 بجے بھی عدالت لگ جائے گی. اور آپ اگر غریب آدمی ہیں نا تو 10 سال تک آپ کا کیس ہی نہیں لگے گا، اس کی سنوائی نہیں ہوگی. وہ کیس بڑے پہنے، کیس بڑے پہنے. اچھا، انہوں نے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا تھا کہ آخرت میں نجات صرف اسی وقت حاصل ہوگی جب وہ ان کی خدمت اور اطاعت کریں. یعنی ان کی خدمت اور اطاعت کریں گے تو آپ جانتی ہیں، اگر آپ ان سے اختلاف کریں گے آپ پکے جہنمی ہیں. تیسری بات، تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھیں وہ ان کی ایسی باطل تعویلیں کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہ ہوتی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے عوام ان سے کٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو جائیں اور ان کے نذرانے شکرانے بند ہو جائیں. آج ایمان سے بتانا، مصلی پر بیٹھا ہوا مولوی، منبر پر بیٹھا ہوا مولوی شکل سے مولوی ہے لیکن کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر رہا؟ آپ کے دل کے اندر نفرت نہیں پیدا کر رہا؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہے جو کہے نماز کے اندر نبی کا خیال آ جانا یہ گدھے گھوڑے کھوتے کے خیال سے بھی بدتر خیال ہے معاذ اللہ. اس سے بڑا میں اس بندے کو کیا کہوں کہ وہ جو خود پرستی کے زوم کے اندر اس ٹائم گرفتار ہو چکا ہے، جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا بھی نبی کو علم نہیں. تو بھائی جنت کے اندر جنت کی نعمتوں کی خبر دینے والا کون ہے؟ زمین کے اندر قبر والوں کی خبریں دینے والا کون ہے؟ تحت ثری کی خبریں دینے والا کون ہے؟ عرش معلیٰ کی خبریں دینے والا کون ہے؟ باقی سب کو چھوڑ دو، اللہ کی خبر دینے والا کون ہے؟ رجی غالب ہوگی نا. اس کائنات کے سب سے بڑا راز تو اللہ خود ہے. اس کائنات میں اور کوئی اتنا بڑا راز نہیں. زمین پر مارو سیٹلائٹیں مارو، آپ کو بتا دے گی یہاں پہ پیٹرول ہے، یہاں پہ گیس ہے، یہاں پہ سونا ہے، یہاں پہ چاندی ہے، یہاں پہ نمک ہے، یہاں پہ کوئلہ ہے، ہر نعمت بتا دے گی. لیکن اللہ کی قسم کائنات میں ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو بتا سکے اللہ کہاں ہے. میرا رب سنیں اپنے محبوب کو بلا کے دکھا کے بتا دیا، ساری دنیا ایک پاسے، میرا سونا نبی ایک پاسے. ہماری اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ یہی موقف ہے، حضور کے غلام ہو جاؤ، غلامی کرو حضور کی، حضور کے عاشق بن جاؤ. ہم تو الحمدللہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جو دو ڈنڈے پہنے وہ تو من گیا تو کی من گیا، مننا ہے تو آج مان کے دکھاؤ نا. حضرت مزہ تو تب ہے ہم نے جب بھی آقا جناب کا آپ کا نام لیا ہے، ہم نے عزت کے ساتھ القاب کے ساتھ جناب رسالت ماں، محبوب خدا، حبیب کبریا، صدر کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، ہم آقا جی کا جب بھی نام لیتے ہیں ان القابہ ہمیں قرآن نے یہ ادب سکھایا ہے. ہم لیکن شکلیں مولویاں لیا. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے شیخ سے ایک دفعہ سوال کیا، مولوی چور کیوں ہو گئے؟ مولوی گمراہ کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے. پیر کل بھی مولوی تھا، پیر کل بھی پیر تھا، آج بھی پیر ہے. بس فرق اتنا ہے کہ چوروں نے مولویوں کا روپ دھار لیا ہے، حرام خوروں نے پیروں کا روپ دھار لیا ہے. وہ جانتے تھے کہ سب سے جو ہے نا جی وہ با اعتماد طبقہ وہ یہ طبقہ ہے جس پر لوگ جلدی سے اعتماد کر لیتے ہیں، وہ یہ طبقہ ہے. پھر آؤ جناب ان کی روپ میں آؤ، ان کے یہ آپ کے ڈیفینس سے نہیں پکڑا گیا جو 25 سال ایک ہندو پڑھیا گیا، 25 سال امامت کرتا رہا، امام خطیب تھا. جب ہماری خفیہ فوج نے پکڑا اس کو جاسوس ہے جی، تو اس سے کہا کہ ہم نے تیرا جو ہے نا فتنہ اور شر ختم کر دیا. وہ ہنس کے کہنے لگا میں نے 25 سال میں جتنی محنت کی ہے نا، اگلے 50 سال بھی لگے رہو گے تو تم جو ہے نا جی میری محنت کو ضائع نہیں کر سکتے.
25 سال کے اندر میں نے اتنا لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اگلے 50 سال لگے رہو گے تو تم ان کو سیدھا نہیں کر سکتے. اور واقعی ایسا ہو چکا ہے. حضرت ہم نے کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف کسی نے بکواس کی ہو. ان کو پتہ ہوتا تھا. اے غازی علم دین شہید، ہاں جی، جب اس کو پتہ لگا کہ اس بدبخت نے حضور کی گستاخی کی، ساڈا ان پڑھ بچہ اٹھ کے انہوں نے کہا تیری ایسی دی تیسی، پاویں مینوں آوندا یا نہیں آوندا لیکن سانوں ایک گل سمجھ آؤندی ہے، ساڈے نبی ورگا کوئی نہیں. سانوں کوئی شے آئے یا نہ آئے، ایک گل سمجھ آؤندی ہے میرے نبی ورگا کوئی نہیں دوجا. ان پڑھ آدمی کو سمجھ آ گئی تھی یار. اہل سنت کے اوپر میں اسی بات پر ختم کرتا ہوں، کل مزید عرض کروں گا. اہل سنت کے اوپر اعتراضات جب بھی ہوتے ہیں نا جی، تو اعتراضات ہوتے ہیں اہل سنت کے جاہلوں کی وجہ سے، جو درباروں کو سجدہ کرتے ہیں، ڈھول ڈھمکا ناچ نچیا کرتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، جو اس طرح کے، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ جاہل لوگ ہیں. بھنگ چرس پیر کے علی علی دے نعرے لاؤنا یہ کوئی ذی شعور آدمی تے نہیں کر سکتا نا، ایک جاہل آدمی کرتا ہے. اہل سنت کو کہتے ہیں جی یہ جو تانے مارتے جی یہ تو دربانہ تے جا کے جناب دربانہ تے سجدے کر دینے، طواف کر دینے، فلانا کر دینے فلانا. یہ تمام کے تمام جاہل لوگ کر رہے ہیں. لیکن ایمان سے بتانا یار، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ان لوگوں کے اوپر اعتراض ان کے جاہلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے عالموں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمارے اعتراض ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ان پر اعتراض ان کے عالموں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو عالم ہو کے کیڈی بڑی چول مار دیتی ہے. ایک عالم اٹھا، اس نے کہا جی نبی کا علم تو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا پاگل کا اور مجنون کا علم ہوتا ہے معاذ اللہ. یہ ان کا عالم لکھ رہا ہے، ان کا عالم لکھ رہا ہے نبی تو اپنا مختار نہیں ہوتا، نبی تو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا. یہ ان کے علماء لکھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جانا گدھے گھوڑے کھوتے کے خیال سے بھی بدتر ہے معاذ اللہ. ہم اہل سنت کہتے ہیں جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. جی آپ مجھے ایمان سے بتائیے کہ بلا صرف اتنا بتائیں، نماز پڑھنی آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ نبی پاک نے سکھائی ہے نا، اللہ نے تو نہیں سکھائی نا. کہ رب سونا کھڑا ہو کے بتا رہا ہے معاذ اللہ، وہ کھڑا ہونے سے پاک ہے بھائی. تمہیں کھڑا ہونا نبی پاک نے سکھایا، تمہیں تکبیر تحریمہ کرنا نبی پاک نے سکھایا، تمہیں رکوع کرنا نبی نے سکھایا، تمہیں سجدہ کرنا نبی نے سکھایا، تمہیں سلام پھیرنا نبی نے سکھایا، تمہیں دعائیں کرنا نبی نے سکھایا. او یار تم نبی کے خیال کے بغیر نماز پڑھ کیسے سکتے ہو؟ صرف اتنا بتا دو. ہمارا ایک ایک رکن اس طرح ہے جس طرح آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا